ایک بار سورہ الحمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حسن علی ابن نظر علی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، کلثوم بائی بنت میٹھا بائی اور ان کے تمام مرحومین خاندان کے، نرگس بانو بنت حسن علی، معصومہ بانو بنت حسن علی، روشن بانو بنت حسن علی، نسیم بانو بنت غلام علی، مہرین فاطمہ بنت ڈاکٹر ذوالفقار، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ، وہ علماء جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، سب کو شامل فرما کے ایصال فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ بدحتہ القائل ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر والليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل فی ذالک قسم الذی ہجر۔ درود بھیجے مل کے محمد آل محمد پر۔ ارباب ادا، کامیاب ہوا ہر وہ فرد جو اس ذکر سے متمسک ہو گئے۔ سبب کامیابی، سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک، مقدس، مطہر، طیب، طاہر ذکر ہے۔ میں نے ان سہ روزہ مجالس ادا کے لیے سورہ مبارکہ والفجر کی ابتدائی آیات کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ گزشتہ برس بھی انہی آیات کے ذیل میں کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ پروردگار عالم نے اپنی لا ریب کتاب میں لباس اعجاز میں ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، فجر کی قسم، واللیال عشر، اور 10 مسلسل گزرنے والی راتوں کی قسم۔ توجہ ہے سب کی؟ فجر کی قسم اور 10 مسلسل گزرنے والی راتوں کی قسم، والشفع والوتر، 2 کی قسم اور 1 کی قسم، اور اس رات کی قسم جو آہستہ آہستہ ڈھلنے لگے۔ حل فی ذالک قسم الذی ہجر، کیا عقل والوں کو ان میں کچھ قسمیں دکھائی دیں؟ رب دو جہاں نے اس سورہ کی ابتدا میں کچھ قسمیں کھائیں، اور قسمیں کھانے کے بعد خالق دو جہاں نے متوجہ کیا ذہن انسانی کو، کیا ان میں کچھ قسمیں دکھائی دیں؟ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اگر اس بات کو یوں محسوس کریں تو میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچوں گا۔ شرط یہ ہے کہ میری باتوں کو محسوس فرمائیے گا، اس لیے کہ عنوان گفتگو ان 3 ایام میں سرزمین سلطان کربلا اور سلطان کربلا کے انصار ہی رہیں گے۔
اگر اس کو یوں محسوس کریں کہ میں نے اس سورہ کو کیوں چنا ہے، اس کی ابتدائی آیات کو، اس کا بہت آسان سا اور بڑا واضح سا جواب ہے کہ جب ایک شخص آیا میرے اور آپ کے چھٹے امام حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کی بارگاہ میں آ کے اس نے ایک سوال کیا کہ مولا فرزند رسول اتنا بتلائیے کہ میں نماز کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد کون سا سورہ پڑھا کروں؟ توجہ ہے سب کی؟ سورہ الحمد کے بعد نماز کی پہلی رکعت میں، سب جانتے ہو نا اختیار ہے پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھو، کہ کون سا سورہ پڑھا کروں؟ تو میرے مولا نے فرمایا اقرؤوا فی فرائضکم سورۃ الحسین، اپنی فریضہ نمازوں میں سورہ حسین کی تلاوت کیا کرو۔ کہنے لگا فرزند رسول اس نام کا تو قرآن میں کوئی سورہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے مولا نے فرمایا سنو، ہم محمد و آل محمد کا گھرانہ سورہ والفجر کو سورہ حسین کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اس سورہ کی اس سورہ کی ابتدا سے غالباً احباب آشنا نہ ہو، مگر اس سورہ کی انتہا سے یقیناً آشنا ہوں گے۔ اس سورہ کی انتہا کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی الجنۃ، اے اطمینان رکھنے والے نفس آ جا، نہیں واپس آ جا، اور آنے سے پہلے مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے راضی ہوں ہی، اور براہ راست میرے جو عباد ہیں ان میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ جا۔ یہ سورہ والفجر کی انتہا ہے۔ سورہ والفجر کی ابتدا میں خالق دو جہاں نے کچھ قسمیں کھائیں۔ کوشش کروں گا کہ اس گفتگو ان 3 ایام کے دوران میں کریم کربلا کے حرم سے متعلق بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، اگر تو آپ احباب سننا چاہیں گے۔ بس ابتداً آج تمہیداً میں 1-2 باتیں تیزی سے پیش کر کے رخصت لوں گا، ذرا سا محسوس کیجیے گا، اس لیے کہ کربلا کا تعلق سن کے گزرنے سے نہیں ہے، محسوس کرنے سے ہے۔ کربلا بس اسے سمجھ آئے گی جو عینک عرفان رکھتا ہے، جو چشم معرفت سے آل محمد کو کربلا کو دیکھتا ہے، کربلا اسے سمجھ آئے گی۔ یعنی آج دنیا سرگرداں ہے، پریشان ہے، حیران ہے کہ کیا ہے حسین ابن علی کی ہستی کہ جن پہ بہنے والے آنسو سے لے کر جن کی زیارت تک قدم قدم پہ خالق نے ثواب ہی ثواب رکھا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ کریم کربلا پہ بہنے والے آنسو سے لے کر کریم کربلا کی زواری تک ہر وہ شے جو کریم کربلا سے منسوب ہے، خالق نے اجر عظیم اس کے سلسلے میں رکھا۔ میرے دوستو، اگر یوں محسوس کر لیں کہ یہ دین کتنا قیمتی ہے، بس اسی سوال سے آغاز ہوگا، یہ دین کتنا قیمتی ہے کہ جس دین کی حفاظت کی خاطر رب دو جہاں نے 1,24,000 انبیاء کی زندگیاں اور ان کی تبلیغات کو صرف کرا دیا۔ کیسے پتہ چلے یہ دین کتنا قیمتی ہے؟ تو بڑا آسان سا حل ہے کہ اگر ہمیں ایک نبی کی زندگی کی قیمت، جان کی قیمت پتہ چل جائے تو پھر ہم 1,24,000 نبیوں کی جانوں کی قیمت لگائیں گے، ایڈ کریں گے، جمع کریں گے، اور پھر اس میں ان کی پریچنگ کی، ان کی تبلیغات کی قیمت لگائیں گے، اور جب یہ لگ جائیں گی تو ان سب کو جمع کر کے پھر ہمیں احساس ہوگا کہ یہ دین کتنا قیمتی ہے کہ رب دو جہاں نے اس دین کی حفاظت کے لیے 1,24,000 نبیوں کی زندگیاں اور جانوں کو صرف کرا دیا۔ کہاں ڈھونڈیں، کیسے تلاش کریں؟ کہا بہت آسان ہے، قصص قرآنی میں دیکھتے ہیں، قرآنی قصوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک نبی جس کے بارے میں جب فرعون کا دور ہے اور فرعون کے کاہنوں نے اس کو بتلا دیا کہ ایک بچہ آنے والا ہے، توجہ کر رہے ہیں سب، ایک بچہ آنے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو تاراج کر دے گا، تو فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے یہ قانون لاگو کروا دیا کہ جہاں بچہ پیدا ہو، بنی اسرائیل کے گھر گھر پہ جہاں لڑکا پیدا ہونے والا لڑکا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اب قصص قرآنی نے 2 باتیں لکھی، 60,000 بچے لڑکے قتل ہوئے، 60,000، یا 70,000 لڑکے قتل ہوئے۔ اب سوچئے 70,000 لڑکے قتل ہوئے تو ایک نبی کی جان بچی۔ توجہ کیجئے گا، کسی منزل پہ لے جا رہا ہوں۔ 70,000 لڑکے قتل ہوئے تو ایک نبی کلیم اللہ کی جان بچی۔ تو اب ہمیں احساس ہوا کہ ایک نبی کی جان کی قیمت کیا ہے؟ 70,000 انسانی جانیں۔
اگر تو پہنچ رہا ہے، بالخصوص جتنے جوان احباب تشریف فرما ہے، 70,000 انسانی جانیں ایک نبی کی جان کی قیمت ہے۔ اب 1,24,000 نبیوں کی جانوں کی قیمت لگاؤ، کتنی ہوں گی؟ جب 1,24,000 انبیاء کی جانوں کی قیمت لگا لیجئے تو اب لگائیے ان کی پریچنگ کی قیمت، ان کی تبلیغات کی قیمت۔ جب ان کی تبلیغات کی قیمت لگ جائے تو پھر احساس کیجئے کہ یہ دین کتنا قیمتی ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے رب دو جہاں نے 1,24,000 نبیوں کی زندگیوں کو، ان کی تبلیغات کو صرف کرا دیا۔ جب اس بات کا احساس ہو جائے تو پھر سمجھیے کہ میرا حسین کتنا قیمتی ہے جو ایک دن میں سارا دین بچا کے لے گیا ہے۔ درود بھیجے مل کے محمد آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد احسن۔ میں شکرگزار ہوں، غریب زہرا سلامت و آباد رکھے، امام حسین اپنی زواری کا صرف نصیب فرمائے۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا، کریم کربلا کی بارگاہ میں ہر شے پہ قدم قدم پہ خالق نے ثواب رکھا۔ اگر محسوس کریں تو میرا حسین کتنا قیمتی ہے۔ یعنی بڑا آسان سا، ایک جوان جتنے بیٹھے ایک سوال کرتا ہوں، کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ، تھوڑا سا اگر میرے ساتھ دو گے جوانوں بالخصوص، کیا ہے کلمہ توحید؟ لا الہ الا اللہ، احسنتم، لا الہ الا اللہ، یعنی ماضی میں نہ کوئی تھا، نہ حال میں، نہ مستقبل میں سوائے اللہ کے۔ ہے ایسا یا نہیں ہے؟ یہی ترجمہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ کلمہ توحید، بڑے پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، محفوظ کریں گے میری بات کو، کلمہ توحید ماضی میں بھی حال ہے۔ کاش کہ اس کو سمجھیے، کلمہ توحید ماضی میں بھی حال ہے، حال میں بھی حال ہے، مستقبل میں بھی حال رہے گا۔ یہ ہے کلمہ توحید۔ تو کیا کہنا اس حسین کا جو کلمہ توحید کو بچا لے جائے؟ میرا حسین ماضی میں بھی حال تھا، آج بھی حال ہے، مستقبل میں بھی حال رہے گا۔ اگر تو دوستوں کو سمجھ آ رہی ہے، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دنیا حیران ہے صاحب، ایک حسین پہ بہنے والا آنسو، ایک آنسو کریم کربلا پہ بہنے والا، عوض میں جنت دے دی خالق نے۔ روایات تو ذہن میں ہوں گی نا، علماء سے، واعظین سے، ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں روایت، ایک بہنے والے آنسو میں۔ کہیں گے صاحب آپ رونے کی تبلیغ کرتے ہیں؟ ہاں بھائی، ہم رونے کی تبلیغ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کہ نہیں، اس آنسو کی کیا قیمت؟ کہ بھائی اس آنسو کی قیمت تو چھوڑیے، اس آنسو کی طاقت تو چھوڑیے، بس اتنا سمجھ لیجیے یہ آنسو اس پہ بہ رہا ہے جس کے لہو کے قطرے میں بہت طاقت ہے۔ میں شکرگزار ہوں، یہ آنسو اس پہ بہ رہا ہے جس کے لہو کے قطرے میں بڑی طاقت ہے۔ میرے دوستوں، اس کو محسوس کرنا اور اپنے قلوب میں محفوظ کر لینا، یہ آنسو بہت قیمتی ہے۔ یعنی اس سے بڑی اس آنسو کی طاقت کیا بتلاؤں اپنے جوان دوستوں کو، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کہ بہ رہا ہے میری آنکھ کا آنسو، درد ہو رہا ہے کسی اور کے کلیجے میں۔ یہ آنسو کتنا قیمتی ہوگا؟ اور یہ میری ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ تو ڈیمانڈ ہی رب دو جہاں کر رہا ہے۔ چیپٹر نمبر 9 کو دیکھیے، قرآن کریم کا 9واں سورہ، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ حسو کم یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے خالق۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ توبہ کا حوالہ دے چکا، طبیعت میں جلدی ہو قرآن کھول سکتے ہو۔ خالق کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ خالق فرما رہا ہے حسو کم رو زیادہ۔ محسوس کر رہے ہیں؟ یہ ہے قرآن، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے۔ یعنی یہ صرف مردوں کی قرآن خوانی کے لیے نہیں اترا۔ ہاں، تھوڑا سا ان باتوں پہ بھی دھیان دے دیا کریں، یہ بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ قرآن مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ خالق ڈیمانڈ کر رہا ہے قرآن میں ہنسو کم رو زیادہ۔ صاحب یہ کیا ڈیمانڈ ہو گئی؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، اس کو یوں محفوظ کیجئے گا، پروردگار عالم نے ڈیمانڈ کی ہنسو کم رو زیادہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ رونے کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ یعنی جب دل پہ اثر ہوتا ہے تو گریہ تاری ہوتا ہے۔ تو یہ ہنسی کا تعلق کہاں سے؟ کون بتلائے؟ یہ جو محاورے بنتے ہیں نا، میں اپنے بچوں کو بتلا رہا ہوں، یہ محاورے یوں ہی نہیں بن جاتے، حقیقت پہ بنتے ہیں۔ یعنی آپ نے کسی کو بہت روتا ہوا دیکھا تو آپ نے فوراً کہا کہ اس کے دل پہ چوٹ لگی ہے، آج آپ جی بھر کے روئے ہیں۔ کبھی یہ سنا کہ آج آپ جی بھر کے ہنسے ہیں؟ کہ ہنسنے کا تعلق دل سے نہیں، ہنسنے کا تعلق دل سے نہیں ہوتا۔ کیسے پتہ چلے ہنسی کا مرکز کیا ہے؟ تو یہ بھی سوال کیا جناب مفضل نے، میرے اور آپ کے چھٹے امام حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ کیا مولا۔ اگر تو میں سمجھا سکوں، جناب مفضل وہ ہیں، کبھی مولا نے توفیق دی تو اسی حدیث کو موضوع بنا کے بات کروں گا، یہ ایک الگ موضوع ہے، کہ جس میں اعضائے جسم انسانی سے توحید پہ دلائل کو اسٹیبلش کیا ہے۔ سمجھی ہے توحید امام صادق سے جناب مفضل،
حدیث مفضل کے نام سے یہ کتابیں آپ کی زبان میں انگریزی زبان میں ترجمہ ہو چکی. ٹھیک. تو جناب مفضل نے پوچھا مولا جسم انسانی میں ہنسی کا مرکز کہاں؟ مولا نے فرمایا جسم انسانی میں ہنسی کا مرکز تلی ہے. پتہ چلا دل سے رویا جاتا ہے, رونے کا مرکز دل ہے, ہنسی کا تعلق تلی ہے جسم انسانی میں. اب ذرا اس کو یوں محسوس کیجئے, خالق ڈیمانڈ کر رہا ہے ہنسو کم, چیپٹر نمبر 9 سورہ توبہ, ہنسو کم رو زیادہ. تو اب پروردگار, اچھا ایک اور بات بس مطلب یوں سمجھیے کہ واضح کر دوں, ڈیمانڈ کون کر رہا ہے؟ پروردگار رب دو جہاں, ہنسو کم رو زیادہ. تو یہ تو بات طے ہو گئی کہ قرآن بدعتوں کا مطالبہ نہیں کرتا. جو سمجھ رہا ہے غریب زہرا سلامت و آباد رکھے, قرآن خالق دو جہاں بدعتوں کا مطالبہ نہیں کرتا, رب دو جہاں مطالبہ کر رہا ہے رو زیادہ. تو اب پروردگار ہے مسبب الاسباب, یعنی خالق نے اگر سانس رکھی ہے تو ہوا کا ہونا ضروری ہے پہلے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو خالق نے حکم دیا کہ اگر تمہیں وضو کے لیے پانی نہ ملے تو طیب مٹی پہ تیمم کرنا, تو اگر طیب مٹی نہ ہو تو یہ مطالبہ رائگاں ہو جائے گا, ضروری ہے کہ طیب مٹی موجود ہو. تو پروردگار ہے مسبب الاسباب, سبب پہلے رکھتا ہے. میں نے کہا پالنے والے جب تو ڈیمانڈ کر رہا ہے رو زیادہ, تو رونے کا کوئی سبب بھی رکھا تو نے؟ یا صاحب الزمان, یا صاحب الزمان, میں شکر گزار, کیا رونے کا کوئی سبب بھی رکھا تو نے؟ کیا قربانی حسین سے بڑا اور کیا سبب ہو سکتا؟ یہ قرآن کی ڈیمانڈ ہے. ہنسو کم چیپٹر نمبر 9 کو دیکھنا, ہنسو کم رو زیادہ, اور رو بھی زیادہ. یعنی انسان بہتر سے بہتر کی طرف جاتا ہے. ایک دلیل اور دے رہا ہوں, انسان بہتر سے بہتر کی طرف جاتا ہے, یہ انسان کا مزاج ہے. یعنی وضو کے لیے پانی درکار ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ پانی ہوگا, تیمم کے لیے مٹی درکار ہے جو طیب میں اطیب ہوگی اس کی طرف جاؤ گے. تو انسان بہتر سے بہتر کی طرف جاتا ہے. تو اب اگر سجدے کے لیے مٹی چاہیے تو جو اعلیٰ ترین مٹی ہوگی اس پہ سجدہ ہوگا. یہ مزاج ہے انسان کا, جو اعلیٰ ترین مٹی ہوگی اس پہ سجدہ کیا جائے گا. اب پروردگار عالم نے ڈیمانڈ کیا ہنسو کم رو زیادہ. اور ایک علت اور اس قرآن نے اصول دیا ہے, ابتدائی تقریر ہی میں واضح کر دوں, اس کو بھی محفوظ کر لیجئے. قرآن کریم فرماتا ہے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. اصول دے دیا کہ جو شے, اللہ کرے اپنے جوان دوستوں کے دلوں تک میں بات پہنچا سکوں, محنت میری سعارت ہو جائے گی. جو شے نفع بخش ہے انسانیت کے لیے, اصول دے رہا ہے رب دو جہاں, بس زمین پہ وہی باقی بچے گی. نہیں سمجھ پائے, میں آسان کرتا ہوں. پروردگار عالم نے فرمایا جو شے سود مند ہے, فائدہ دیتی ہے, انسانیت کے لیے نفع بخش ہے, بس زمین پہ وہی باقی بچتی ہے, باقی سب خود مٹ جاتے ہیں. نہیں پہنچی تو اپنے ساتھ لیتا ہوں, اصول قرآن کا ذہن میں آ گیا. جو شے نفع بخش ہوگا وہی زمین پہ باقی رہے گا, باقی سب خود مٹ جاتے ہیں. تو میرے دوستو مجھے تو دلیل مل گئی نا قرآن سے. اگر عزاداری یہ سید الشہداء انسانیت کے لیے نفع بخش نہ ہوتی تو کب کی ختم ہو چکی ہوتی. درود بھیجے مل کے محمد آل محمد پر. یا صاحب الزمان, یا علی مولانا. میرے دوستوں میرے عزیزوں, تو پروردگار عالم نے مطلب انسانیت حیران ہے. ایک آنسو, ایک آنسو, یعنی سید الشہداء کی جو زیارت ہم پڑھتے ہیں ہر شب جمعہ, جسے زیارت وارثہ کہتے ہیں, ہے نا. ایک تو بات یہ ہے کہ اس کو مس نہیں ہونا. ہر شب جمعہ جتنی بھی مصروفیت ہو, یوں تو ہر روز پڑھو تو لطفی زندگی کا کچھ اور ہوگا اگر ہر روز پڑھا جائے, مگر ہر شب جمعہ اس زیارت کی تلاوت کیجیے. یہ زیارت ان اعمال میں سے ہے, پوری توجہ کیجیے گا, ان اعمال میں سے ہے, چند اعمال کہ جو اعمال سبب بنتے ہیں صاحب کی زیارت کا, زمانے کے امام کی زیارت کا. زیارت وارثہ ان زیارتوں میں سے. سوچئے گا, یہ زیارت مس نہیں ہونی چاہیے. بہت قیمتی ہے یہ زیارت, بہت فائدہ مند ہے یہ زیارت. آپ کی زندگی پہ کیا کیا آثار رونما ہوں گے, یہ جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا. رزق کا کسی کو مسئلہ ہو, زیارت وارثہ کی تلاوت کریں. کوئی گھریلو خاندانی پریشانی ہو, زیارت وارثہ کی تلاوت کریں. ہاں, کیا ہی قیمتی عمل ہے کہ ایک عمل سے تقرب خدا اور تقرب حسین دونوں مل رہا ہے. اگر تو سمجھ سکتے ہیں میری ان باتوں کو, یہ ایک عمل زیارت وارثہ کی تلاوت کتنی قیمتی ہے. کہ صاحب ایک آنسو پہ جنت مل رہی ہے.
کیسے ممکن ہے؟ ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین گزرے، بہت بڑی ہستی، بہت بڑا نام، تباہور علمی رکھنے والی ہستی، نام علامہ ہلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. واقف ہوں گے سب نام سے جناب ہلی کے، ہے نا؟ علامہ ہلی سنیں گے. میں ایک بات پیش کر دوں، واقعہ پیش کروں. علامہ ہلی انہوں نے اس حدیث کو جب دیکھا تو ذہن میں سوال پیدا ہوا. سندن بھی حدیث ٹھیک ہے، متن حدیث بھی بتلا رہا ہے. ان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آنسو کے بدلے جنت مل جائے. ٹھیک، تو اب اس کو سولو کرنے کے لیے ایک جوان توجہ کرے میرا، اس کو سولو کرنے کے لیے انہوں نے 40 شب جمعہ زیارت وارثہ کی تلاوت کی کہ زمانے کے صاحب سے ملاقات ہوگی اور میں ان سے اپنا یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھوں گا. 39 شب جمعہ ہو گئے، صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. اب اس فکر میں، علامہ ہلی بہت بڑی ہستی ہیں، اس فکر میں چلے کہ کیسے ممکن ہے، کیا ہو گیا ایسا کہ آج 39واں شب جمعہ تھا اور میں تلاوت کر چکا، صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. اس فکر میں چل رہے تھے کہ ایک سوار نے اپنی سواری علامہ ہلی کی سواری کے ساتھ لگائی. توجہ ہے سب کی؟ سواری ساتھ لگائی اور سلام کیا. کہا اے ہلی کسی فکر میں ہو؟ علامہ ہلی نے کہا ہاں بھائی ایک مسئلے میں گھرا ہوا ہوں، فکر میں ہوں. کہا ہمیں بتلاؤ، شاید ہم تمہیں حل پیش کر دیں. اچھا یہ یاد رہے جب بھی صاحب آتے ہیں تو اس وقت تک، یہ اصول دے رہا ہوں، پیمانہ بتا رہا ہوں، اس وقت تک ملنے والے کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ یہ زمانے کا امام ہے. جب وہ چلے جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے. یہ مفہوم غیبت کو بھی سمجھیے گا، ایسا نہ ہو کہ مفہوم غیبت ذہن سے نکل جائے، تب جا کے احساس ہوتا. آج لوگوں کو ہمارے مولا کی غیبت سمجھ نہیں آتی کہ صاحب غیبت میں رہ کے ہدایت کیسے کر رہے ہیں وہ. تو بھائی بڑی آسان سی بات ہے. جب مجھ سے کسی نے پوچھا تھا تو میں نے کہا حضرت صاحب اتنا بتلائیے آج دنیا میں لوگ گمراہ ہوتے ہیں. کہنے کہا ہاں صاحب گمراہ ہوتے ہیں. میں نے کہا حضرت صاحب یہ بتائیے کیا کبھی آپ کی ابلیس سے ملاقات ہوئی؟ پریشان نہیں ہونا، ابلیس سے ملاقات ہوئی؟ کہنے کہ قبلہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ابلیس سے کہاں ملاقات، ابلیس تو غیب میں ہے، دیکھا نہیں گیا، آج تک نہیں ملا. کہا اچھا تو بھائی بات تو بڑی عجیب ہے نا دوستوں. لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور ابلیس سے ملاقات بھی کسی کی نہیں ہوئی. تو جب ابلیس غیب میں رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو میرا مولا غیب میں رہ کے ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ بھی مفہوم ذہن میں رہے. میں شکر گزار، مفہوم ذہن میں رہے. احسنتم، مفہوم ذہن میں رہے کہ اب سواری ساتھ لگی. اے ہلی ہمیں بتلاؤ، ہم آپ کا کوئی مسئلہ حل کر دیں. علامہ ہلی نے سوچا کہ بھائی مطلب میں نے عمل کیا ہے کہ سرکار سے ملاقات ہو، تو آپ کو بتانے سے کیا فائدہ. کہا عین ممکن ہے ہم تمہیں جواب دے دیں. تو علامہ ہلی نے سوچا کہ بھائی بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. کہا میں اس حدیث کو سوچ رہا ہوں، سندن بھی ٹھیک ہے، متن بھی ٹھیک ہے، ہر حوالے سے ٹھیک ہے کہ ایک آنسو پہ جنت، لیکن کیسے؟ بس شاید آج کی تقریر اسی بات پہ رک جائے. کہا کیسے جانتے؟ تو انہوں نے کہا اے ہلی ہم تمہیں ایک واقعہ سناتے ہیں، پوری توجہ ایک دوست کرنا، ہم تمہیں ایک واقعہ سناتے ہیں. کہا ایک بادشاہ تھا جو شکار فوج کے ساتھ اپنی سپاہیوں کے ساتھ چلا. ایک ہرن کا شکار کرتے کرتے بادشاہ بہت دور نکل گیا کہ سپاہی پیچھے رہ گئے اور ہرن بھی کسی دامن کوہ میں جا کے چھپ گیا. کہا رات ہو گئی تھی، اب بادشاہ پیچھے پلٹ کے جائے تو خطرہ بھی ہے، تنہا ہے، کیسے جائے، بھوک و پیاس بہت شدید، کرے تو کیا کرے، تاریکی چھا گئی تھی. کہا وہ کچھ دیر چلا اور تو دیکھا کہ جنگل میں ایک جھونپڑی ہے جس سے روشنی نکل رہی ہے. کہا بادشاہ اس جھونپڑی کے قریب پہنچا تو وہ جھونپڑی ایک ضعیفہ کی تھی. وہ اور اس کا شوہر ضعیف اس جھونپڑی میں رہتے تھے. اہلی وہ بادشاہ چونکہ پہچانا نہ گیا، چونکہ شکاری لباس میں تھا، تو اس عورت کو سلام کیا، کہا میں بہت پیاسا ہوں، بھوکا ہوں. تو اس عورت کے پاس ایک بکری تھی. توجہ ہے سب کی؟ ایک بکری تھی. اس نے سب سے پہلے اس بکری سے دودھ دویا اور اس بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا اور کہنے کا میری بھوک کا بھی کوئی اہتمام کرے. کہا اے اہلی اس عورت کے پاس ایک ہی بکری تھی.
سوال ذہن میں رہے، ایک آنسو پہ جنت کیسے؟ کہا اے ہلی، اس عورت کے پاس ایک ہی بکری تھی. اس عورت نے کہا کہ میرا شوہر گیا ہوا ہے شہر، تو اگر آپ زحمت فرمائیں کہ اس بکری کو ذبح کر دیں، وہ ایک ہی بکری، تو میں آپ کے لیے کھانے کا طعام کا انتظام کر دیتی ہوں. کہا اس نے، بادشاہ نے بکری کو ذبح کیا، اس عورت نے طعام کا انتظام کیا. اب اس کا شوہر آیا، بادشاہ صبح سویرے واپس چلا اور اپنا پتہ دے کے گیا کہ کبھی تمہیں کسی شے کی ضرورت ہو تو اس پتے پہ آ جانا، میں تمہاری امداد کروں گا. چونکہ اس عورت کے پاس بکری ایک ہی تھی، اس کی کل کمائی تھی، اس نے وہ ذبح کر دی، مہمان نوازی کی خاطر دے دی. اب کچھ دن کسی صورت بھی اس ضعیفہ نے اور اس ضعیف نے گزارے. اب ان کے حالات دگرگوں ہونا شروع ہوئے، مستر ہوئے، پریشانی کا عالم ہوا، بھوک و افلاس آ گئی. اب اس عورت نے کہا کہ فلاں فلاں اس طرح جو مہمان آیا تھا اس نے پتہ دیا تھا، چلتے ہیں اس کی طرف. اب جب وہ چلتے چلتے اس پتے تک پہنچے تو پتہ چلا وہ بادشاہ تھا. پوری توجہ چاہیے ایک ایک دوست کی، وہ بادشاہ تھا. کہا جب وہ پہنچ گیا وہاں پر، اس عورت کو پہچان گیا. عورت نے پیغام بھیجا تو جتنے وزراء اور امراء اس کے بیٹھے ہوئے تھے دربار میں، تو اب اس بادشاہ نے پوچھا، بتاؤ بھائی، اس ایک عورت نے، اس کے پاس کل ایک بکری تھی، اس عورت نے وہ مجھے کھلا دی، میرے لیے ذبح کروا دی، اس کو کیا اجرت دی جائے؟ تو وزیر بیٹھے تھے، امراء بیٹھے تھے. کسی نے کہا اے بادشاہ اس کو 10 بکریاں دے دے. بادشاہ نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. پوری توجہ چاہیے. بادشاہ نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. کسی وزیر آگے بڑھا کہا اس کو 100 سونے کی اشرفیاں دے دے. بادشاہ نے کہا تو نے بھی انصاف نہیں کیا. پھر کوئی وزیر کی طرف متوجہ ہوئے، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ 200 اشرفیاں دے دو. کہا تو نے بھی انصاف نہیں کیا. کسی نے کہا بادشاہ 50 بکریاں دے دو اور 100 اشرفیاں دے دو. بادشاہ نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. ایک ایک دوست میرا توجہ کرے. جب بادشاہ ہر وزیر کو یہ کہتا رہا کہ تو نے انصاف نہیں کیا، وزراء اور امراء قیمت کو بڑھاتے رہے اور قیمت بڑھتی بڑھتی بادشاہ کی آدھی سلطنت تک آ گئی. اگر تو بات سمجھ میں آ گئی تو بس یہی میری محنت مکمل ہو جائے گی. قیمت بڑھتی بڑھتی بادشاہ کی آدھی سلطنت تک آ گئی. اور جب آدھی سلطنت کی بات آئی تب بھی بادشاہ نے کہا اے وزیروں تم نے انصاف نہیں کیا. اب وزیر ہکا بکا ششدر کہنے لگے اے بادشاہ سلامت، آدھی سلطنت آپ کی دی جا رہی ہے اور آپ فرما رہے ہیں انصاف نہیں کیا. کہنے کہ تم بات سمجھے ہی نہیں، اس عورت کی کل کمائی تھی وہ بکری. اگر تو سمجھ میں آ جائے میرے دوستوں کے، اس عورت کی کل کمائی تھی یہ بکری اور اس نے میری خاطر وہ بکری ذبح کر دی. تو اب انصاف کا، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ میں بھی اپنی کل کائنات اس پہ لٹا دوں. مجھے نہیں پتا اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو کہنے لگے اے ہلی، حسین نے اپنی کل کائنات پروردگار پہ لٹائی تھی. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ حسین پہ بہنے والے ایک آنسو پہ جنت دے دی جائے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تو یہ آنسو بہت قیمتی ہے. اس آنسو کی تحقیر نہ کرنا، اس آنسو کو حقیر نہ جاننا. ٹھیک ہے وہ روایت آپ نے سنی ہے مصائب کی روایت، لیکن مقام فضائل پہ سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یقیناً یہ آنسو رومال زہرا میں جاتے ہیں. ان آنسوؤں کو فرشتے شیشیوں میں جمع کر کے لے کے جاتے ہیں اور سلسبیل و کوثر میں ملاتے ہیں تاکہ وہ اور خوش ذائقہ ہو سکے. ایک اور روایت بتلاتا ہوں، یہ آنسو فرشتے شیشیوں میں لے کے جاتے ہیں. کہاں؟ کربلا. کربلا لے جا کے ان آنسوؤں کا کیا کرتے ہیں؟ کہا کربلا لے جا کر زخم حسین ابن علی پہ یہ آنسو لگاتے ہیں. ان آنسوؤں سے غریب زہرا کے زخم صحیح ہوتے ہیں. اب سمجھو کہ ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہے، کتنی ورث رکھتے ہیں یہ آنسو. تو خبردار ان آنسوؤں کی تحقیر نہ کرنا، اور عزادار بھی اپنے آپ کو سمجھیں اور اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اور جب یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر اس بات کو باور کیجئے کہ کیسے اپنے آپ کو آل محمد کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کریے. کب کریں اپنی اکاؤنٹیبلٹی؟ بڑا آسان سا معاملہ. فرسٹ آف آل جتنا جوان بیٹھا ہے سارا محفوظ کرے اس بات کو. اپنے آپ کو 24/7 باوضو رکھو. 24/7. کیوں؟ اثرات تو بہت ہیں. ایک اثر کہ جب کسی غلط کی طرف جا رہے ہوگے تو اندر کی آواز پکارے گی وضو سے ہو. تو یہ جو آواز ہے یہ روکے گی. اور جب بستر پہ لیٹو رات کے وقت
تو اپنے صاحب سے گفتگو کرو جس کا عقیدہ ہے کہ میرا مولا حاضر و ناظر ہے. اپنے مولا سے گفتگو کرو. میرے مولا کا فرمان ہے ان کان لک حاجۃ فحرک شفتیک فقل یا صاحب الزمان ادرکنی. جب بھی تمہیں کوئی مشکل آئے، حاجت آ جائے، کوئی حاجت پیش آئے، فحرک شفتیک، اپنے ہونٹوں کو جنبش دینا، فقل یا صاحب الزمان ادرکنی، کہنا اے زمانے کے صاحب میری مدد کریں. مولا فرماتے ہیں چھری کے نیچے ہوگے بچا کے لے جاؤں گا. میرے دوستو بس وہ زبان کہاں سے لائیں کہ ہم یا صاحب الزمان کہیں اور وہ امداد کے لیے آ جائیں. اس لیے کہ اپنی زبانوں کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. کہیں اس زبان سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے اور احساس گناہ ہے تو سمجھو کہ تمہیں مولا نے توفیق دی ہے، اور یہ توفیق ہی بہت قیمتی ہے اگر اس شے کا احساس ہو رہا. بس آج کی حد تک اتنی ہی گفتگو تھی. کل انشاءاللہ باذن صاحب الزمان اسی مقام سے بات کو آگے بڑھائیں گے. کسی نے آ کے سوال کیا تھا ایک عارف سے کہ آقا اتنا بتلائیے کہ غریب زہرا کو کتنے زخم آئے ہیں. یہ بھی ایک عجیب موضوع ہے مقتل کا، عجیب موضوع ہے مقتل کا. میرے پاس ایسی کتابیں بھی ہیں کہ علماء نے فرزند رسول کو کتنے زخم آئے ہیں اس پہ بھی کتاب لکھی ہے. ذہن میں رکھیے گا. تو اس عارف سے جب سوال کیا تو وہ عارف رونے لگے، کہنے لگے اے سائل تو نے انصاف نہیں کیا. یہ کیسا سوال کر بیٹھا. کہا آقا پھر بھی کچھ بتلا دیجئے. تو کہا اے سائل اگر تو کربلا جو محسوس کرتا ہے، اے سائل زخم اس کے گنے جاتے ہیں جو محسوس کرتا ہے کربلا، جس کے ایک زخم سے دوسرے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. ہائے کرنے والوں، حسین کی ماں اجر عظیم عطا فرمائیں گی. مقتل کی ذمہ داری سے جملے کہہ رہا ہوں. عزادارو، غریب زہرا کے جسم مطہر پر صرف تلواروں کے زخم 4000 سے زیادہ ہے. اللہ اکبر، اجرکم اللہ. مولا حسین اپنی زواری کا شرف نصیب فرمائے. ابھی میں نے صرف تلواروں کے زخم کی بات کی ہے، ابھی نیزوں کی بات نہیں کی، خنجروں کی بات نہیں کی، تیر کی بات نہیں کی، تبر کی بات نہیں کی، پتھروں کی بات نہیں کی. فرزند رسول پہ کہ جسم مطہر پہ 4000 سے زیادہ صرف تلواروں کے زخم تھے. تمہارے مولا بہت کم سن تھے، بیت الشرف سے باہر قدم رکھا، اللہ کے نبی نے حسین کو آتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی نے قدم بڑھایا حسین کی جانب. شمع رسالت کے پروانے نبی کے ساتھ تھے. اب اگر محسوس کر سکتے ہیں کربلا تو سن لیجئے. اللہ کے نبی نے غریب زہرا کی پیشانی پہ بوسہ دیا، غریب زہرا کی ابروؤں پہ بوسہ دیا، حسین کی آنکھوں پہ بوسہ دیا، حسین کے رخساروں پہ بوسہ دیا، حسین کے لبوں پہ بوسہ دیا، حسین کے گلے پہ بوسہ دیا، حسین کے شانوں پہ بوسہ دیا، حسین کے بازوؤں پہ بوسہ دیا، حسین کی کوہنیوں پہ بوسہ دیا، حسین کی کلائیوں پہ بوسہ دیا، حسین کی ہتھیلیوں پہ بوسہ دیا، حسین کی انگلیوں پہ بوسہ دیا. صحابیوں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ انداز محبت بدل کیوں گیا؟ نبی رو کے کہنے لگے میں ہر اس جگہ پہ بوسہ دے رہا ہوں جہاں میرے لال پہ تلواریں ماری جائیں گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مادر حسین اس ہائے کا عظیم اجر عطا فرمائے. ابو الفضل العباس آپ کی جھولیاں مرادوں سے بھر دیں. عزادارو، بس ایک واقعہ سن لو، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو چکی. عبادت کے مقبول ہونے کے لیے یہ کافی ہے. اجرکم اللہ. تاریخ نے لکھا ہے یہ قافلہ اسیروں کا قافلہ ہے، لیکن سوچ لینا یہ قافلہ کیسے چلا. یہ بھی مقتل کی ذمہ داری سے جملے پیش کر رہا ہوں. ایک رسن تھی، 12 گلے تھے. کوئی شرمائے نہ رونے میں. ایک رسن تھی، 12 گلے تھے. مقتل لکھتا ہے یہ قافلہ شام کے قریب ایک جگہ پہ پہنچا اور ایک قلعے کے پاس پہنچا.
وہ قلعہ کسی ایک بیوی کا تھا. اس بیوی نے دیکھا کہ کچھ پردے دار ہے، مستورات ہے، کچھ مخدرات. سپاہیوں کو کچھ درہم و دینار دیے، کہا اجازت دے تو ان کو ایک حجرے میں بٹھلا دو. چونکہ درہم و دینار ان کو مل چکے، اجازت ملی، اس بیوی نے آل محمد کی شہزادیوں کو ایک حجرہ فراہم کیا. جو محسوس کرتا ہے اس سے میرا خطاب ہے. جب وہ بیوی جانے لگی تو ایک بیوی نے اس قلعے کی مالکن سے کہا، اے بیوی، اگر اتنا ہی احسان ہم پہ کیا ہے تو ایک احسان اور کر دے، ہمیں ہمارے شہیدوں کے سر لا دے. عزاداروں، اس بیوی نے پھر درہم و دینار دیے. سرہائے شہداء آ گئے. درمیان میں ایک بیوی کی آغوش میں حسین کا سر تھا. وہ قلعے کی مالکن سر دے کے جب جانے لگی تو ایک بیوی نے آواز دی، ہائے او میرا حسین. جس کو سمجھ میں آئے شرمانا نہیں رونے میں. عزاداروں، وہ جو مالکن تھی نا، حسین کا نام سنا تڑپ کے واپس آئی. کہنے لگی خبردار کوئی اور نام لے کے لو، حسین کا نام لے کے نہیں رونا. عزاداروں، یہ کہہ کے وہ بیوی گئی. ایک بیوی نے صدا دی، اکبر کا بابا حسین. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرما. بس یہ سننا تھا. وہ مالکن واپس آئی کا خبردار اکبر کے علاوہ کوئی اور نام لے کے رو لے. یہ کہہ کے وہ مالکن جیسے ہی جانے لگی، ایک بی بی اور کھڑی ہوئی. اس نے آواز دی، عباس کا بھائی حسین، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزاداروں، وہ بی بی تڑپ کے آ گئی. کہنے لگی، اے بیویوں، کیا تمہارے خاندان میں حسین، عباس، اکبر کے علاوہ کوئی اور نہیں رہتا؟ ایک بی بی نے سر اٹھایا، کہا بھلا تیرا کیا لینا دینا حسین، عباس و اکبر کے ناموں سے؟ تو وہ قلعے کی مالکن کہنے لگی کہ ارے ہم سے کیا پوچھتی ہو؟ ہم نے مدت و خدمت کی ہے. ہمارے آقا کو حسین ابن علی کہتے ہیں، ہماری آقا زادی کو زینب کبریٰ کہا جاتا ہے. ہمارے آقا نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایک رات کو تیرے گھر پہ آؤں گا. میں نے سنا ہے میرا آقا اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. وہ مالکن کہتی ہے، میں نے سنا ہے میرا آقا شام کے رستے میں ہے، میری آقا دادی بھی اس کے ساتھ آ رہی ہے، تم نام لے لے کے رو رہے ہو. ایک بی بی بیویوں کے حلقے سے کھڑی ہوئی، بالوں سے سر چھپایا ہوا، چہرہ چھپایا ہوا تھا، رو کے کہنے لگی، اپنی آقا زادی کو دیکھے گی پہچان لے گی. کہنے لگی کیوں نہ پہچانوں گی، ارے مدت و خدمت کی ہے. علی کی پاک بیٹی نے سر کو اٹھایا، رو کے کہنے لگی، شیری کہاں پہچان پائی اپنی شہزادی کو؟ یہ تیرے مولا کا سر ہے. شیری نے بی بی کو دیکھا، قدموں پہ آ گئی. ارے شہزادی، یہ کیسا ستم ہو! اللہم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعین ولا ذالک. اللہم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعین ولا ذالک. اللہم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعین ولا ذالک. پالنے والے، ہماری اس قلیل سی عبادت کو بارگاہ میں مقبول فرما. حاضرین و بانیان کی حاجات کو بر فرما. پالنے والے، تمام چاہنے والوں کو مقدس مقامات کی زیارت سے مشرف فرما. حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. ہم سب کو سیرت مولا پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے، علماء حق کے سائے کو سروں پہ قائم و دائم فرما. پالنے والے، آپ کی بارگاہ میں علی کی علی بیٹی کا واسطہ دیتے میرے زمانے کے امام فرماتے ہیں، جب بھی میرے ظہور کی تعجیل کی دعا کرنا، جس کے دل میں یہ تڑپ ہے نا کہ سرکار کا ظہور ہو جائے، میرے مولا فرماتے شام والی بی بی کا واسطہ دینا. آؤ مل کے واسطہ دے. پالنے والے، آپ کی بارگاہ میں علی کی علی بیٹی کا واسطہ، اس بی بی کا واسطہ کہ جب 11 محرم کو قافلہ جانے لگا اور شہزادی کے سامنے 2 ننھے ننھے لاشیں آ گئے تو بی بی نے پہلے دیکھا، پھر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، اے اونو محمد خدا حافظ. پالنے والے، اس شہزادی کا واسطہ دیتے ہیں، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کی معرفت نصیب فرما. ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.
یا حسین یا حسین